من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم ربنا تقبل من الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یا اللہ اس کلام پاک کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرما، آپ کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو عنایت فرما، امہات المومنین اہل بیت حال خلفاء راشدین شہداء کربلا صحابہ کرام رضوان تعالی اجمعین کو عنایت فرما، تابعین تبع تابعین کو عنایت فرما، تمام اولیاء چشتیہ قادریہ نقشبندیہ سہر بردیہ کیروائے مبارک کو عنایت فرما، بالخصوص غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا فرید الدین گنج شیخر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا نصیر الدین چرواق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ بندہ نواز کیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ثواب عنایت فرما، ان سب کے وسیلے سے مرحومین اہل خاندان، مرحومین اہل سلسلہ، مرحومین اہل مسلمین، مرحومین ہمارے والدین کو اس کا ثواب پہنچے، والجمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من الاموات برحمتک ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ ہم جو ہے ذکر شروع کرنے سے پہلے ہم انشاءاللہ ذکر کی اہمیت کو جانتے ہیں قرآن مجید سے۔ اللہ پاک نے قرآن میں کئی جگہ جو ہے ذکر کا اہمیت حکم دیا ہے ہمیں، یعنی کہ جو ذکر ہم کر رہے ہیں وہ قرآن پر عمل ہے، یعنی کہ اللہ کی کتاب پر عمل ہے۔ سورہ العمران آیت نمبر 189، 190، 191 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے اللہ کی قدرت سی بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور بے اختیار بول اٹھتے ہیں، اے پروردگار عالم، تو نے اس کارکان عالم کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، تیری ذات پاک ہے، تو ہم کو دوزخ کی آگ سے بچا، آمین۔ اور سورہ بقرہ آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، یعنی کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حلقہ ذکر شروع کرتے ہیں ہم انشاءاللہ، آنکھیں بند کر لے، دل میں وساوس اور خطرات کو نہ آنے دے۔ افضل و ذکر، لا الہ کا ذکر کریں گے، ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے۔ آنکھیں بند کر لے، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ کا ذکر کریں گے. الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ کا ذکر کریں گے. یہ تصور رکھے کہ اللہ ہی خالق ہے, اللہ ہی مالک ہے, اللہ ہی رازق ہے اور اللہ ہی حاکم ہے. اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ ہو کا ذکر کریں گے. اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو
اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یا حیو یا قیوم کا ذکر کریں گے، یہ تصور کرتے ہوئے کہ اللہ ہی قائم ہے اور اللہ ہی زندہ ہے۔ یا حیو یا قیوم 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 یا حیو یا قیوم۔ محمد رسول اللہ۔ میں ہوں نور پیر، پیر نور مصطفیٰ، مصطفیٰ نور خدا۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک معذبانہ انداز سے لیتے ہوئے یہ تصور کرتے ہیں کہ میں اپنی سرگزشت، یعنی کہ ہم اپنی سرگزشت بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہیں تاکہ نسبت حاصل ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذکر فاصل فاس کو جاری کیجئے، جس کے پاس ذکر فاصل فاس نہیں ہے وہ درود شریف پڑھے۔
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراقبہ کرتے ہیں۔ مراقبہ احسان کے درجے کی عبادت ہے، یعنی کہ ہمیں جو ہے اللہ مالک ہے، یہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آنکھیں بند کر لے اور یہ مراقبہ کرے، اول اور آخر میں جو ہے درود شریف پڑھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا ہمیں مفادج حالت سے محفوظ رکھ، آسمان کی بلاؤں سے، زمین کے فتنوں سے، حاسدوں کے حسد سے اور اعداء کی نظروں سے محفوظ رکھ، ظالم حکمران کے بے وجہ قوانین سے اور شیطان کے شر سے، اس کے وسوسوں سے اور نفس کی چوریوں سے اور اس کی شرارتوں سے محفوظ رکھ، تیری یاد کی غفلت سے محفوظ رکھ، غفلت کو یاد سے مبدل فرما اور دائمین ذکر عنایت فرما، دین کی فہم، حدیث کی فہم اور قرآن کی فہم ہمارے سینوں میں منقشی فرما، اسرار توحید کا علم عنایت فرما، جب تک زندہ رکھ مولا ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب موت آئے تو ایمان کے ساتھ موت عطا فرما، خاتمہ بالخیر عطا فرما، عذاب سقرات کی تکلیف سے محفوظ رکھ اور قبر کے سوالات میں جواب میں آسانیاں عطا کر، آخرت کے تمام منزلوں میں کامیابی عطا فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرحومین اہل خاندان، مرحومین اہل سلسلہ، مرحومین اہل مسلمان اور ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ان کی قبروں کو اپنی جوار رحمت میں لے لے، ان کی قبروں پر انورات کی بارش فرما، ان کے سبھی کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اور ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دے اور قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دے، آخرت کے تمام منزلوں میں کامیابی عطا فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا ہمیں حج کوثر پہ سرکار سے ملا دے، پھول سیرت کے راستے پر آسانیاں عطا فرما اور میزان پر نیکیوں کا پلڑا بھاری فرما اور نام عمل ہمارے داہنے ہاتھ میں نصیب فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے ماں باپ کو سلامت رکھ، ان کو دین کے فہم اور محبت عطا فرما، انہیں دیندار بنا، انہیں صحت کاملہ و عاجلہ و مستملہ عطا فرما۔ مولا مرض بھی تیرا ہے، مریض بھی تیرا ہے اور شفا بھی تیری ہی چاہیے، اے شافی مطلق ہمارے ماں باپ، گھر والوں کو اور ہم سب کو صحت کاملہ و عاجلہ و مستملہ عطا فرما۔ ہمارے ماں باپ کو ہم سے راضی کر دے اور ہمیں انہیں راضی کر دے اور انہیں ہماری خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، ہمیں ان کی تہذیم، ادب اور احترام کرنے والا بنا، ان کے حقوق ادا کرنے والا بنا، ان کو اور ہمیں ان کو حج اور عمرہ کرنے کی شہادت نصیب فرما، اس میں اخلاص عطا فرما اور ہمیں بھی یہ زکوٰۃ کی اور حج کی توفیق عطا فرما، تیری راہ میں خلق خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں جو پریشان حال میں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہے ان کو حلال روزی عطا فرما، اور جو روزگار میں لگے ہوئے مولا ان کی روزی میں برکت عطا فرما، ہم میں جو قرض دار ہے ان کی قرض کو ادائی میں آسانیاں عطا فرما، جو اسلامی بہنیں جن کی شادی نہیں ہوئی ہے ان کی شادیوں میں آسانیاں عطا فرما، جو بے اولاد ہے ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، تمام عالمین کے مسلمان کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، دنیا اور ما سوا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، صرف تیری اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرما، قرآن کو پڑھنے میں آسانیاں عطا فرما جیسا پڑھنے کا حق ہے، قرآن کو سمجھنے میں آسانیاں عطا فرما جیسا سمجھنے کا حق ہے، قرآن پر عمل کرنے میں آسانیاں عطا فرما جیسا عمل کرنے کا حق ہے، قرآن کو تیرے بندوں تک پہنچانے میں آسانیاں عطا فرما جیسا پہنچانے کا حق ہے،
جو نسبت تو نے عطا کی ہے اہل بیت اور اولیاء اللہ کی نسبت، ان نسبتوں کی راج رکھ لے، ان نسبتوں کی قدر کرنے والا بنا، ان نسبتوں کا حق ادا کرنے والا بنا، اور ان نسبتوں کا فیضان ہم میں جاری فرما، اور ہمیں قرآن اور اہل بیت کو مضبوطی سے تھامنے والا بنا، ہمیں قرآن اور سنت مبارکہ کو مضبوطی سے تھامنے والا بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جو گناہ ہم نے جان بوجھ کر کیا ہے مولا، اور جو گناہ ہم نے انجانے میں کیا ہے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہم توبہ کو تیری بارگاہ میں لائے مولا، ہماری توبہ کو قبول فرما، توبہ میں استقامت عطا فرما اور توبہ کو قبول فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے والا بنا، تیری ذات پر توکل کرنے والا بنا، تیری تقدیر پر راضی رہنے کی توفیق عطا کر اور تیرے وعدوں پر یقین عطا فرما، غیبت، چغل خوری اور بہتان سے بچا، ریاکاری سے بچا، تیرے منچاہ کے تحت زندگی گزارنے والا بنا، جس جگہ ہمارے گھر والے کام کر رہے ہیں وہاں کے لوگوں کے خیر سے ہمیں مالا مال فرما جو تیری جانب سے، اور ان لوگوں کے شر سے انہیں محفوظ فرما جو ان کے نفس کی جانب سے ہے، ہم میں اور ہمارے پیر کو دونوں عالم میں معزز اور ممتاز عطا فرما، ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کی علمی اور روحانی فیضان سے ہمیں مالا مال فرما، ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھ اور ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، ہمارے گھر والے بچوں کو باخودہ فرما، ان کی عصمتوں کی حفاظت فرما، اور ان کو رزق ابا کرامت عطا فرما، اور ان کو دین کے کام کے لیے چن لے، واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنے حلقے چل رہے ہیں انہیں قبول فرما، اور حاضرین اور غائبین کو ان کی برکتوں سے مالا مال فرما، جو لوگ دعا کے لیے کہہ رہے ہیں ان کے تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما، واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنے حلقے چل رہے ہیں ان کے قبول فرما، حاضرین اور قائبین کو اس کی برکتوں سے مالا مال فرما، جو اس میں شریک ہوئے ہیں اپنی شان کے موافق جزائے خیر عطا فرما، جو بھی اس میں محنت کر رہے ہیں ہم سب کے قلوب کو کھول دے، اپنی پہچان عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان عطا فرما، دین کی فہم عطا فرما، علم مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے بندوں تک دین کو پیش کرنے کی اعلی سے اعلی صلاحیت عطا فرما، تکبر اور ریاکاری اور خود نمائی سے بچا لے مولا، تیری رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لوگ دعا کے لیے کہہ رہے ہیں مولا ان کے تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما، تو ان کے دلوں کو حال بہتر جانتا ہے مولا، تو ان کی حاجتوں کو بہتر جانتا ہے مولا، تو ان کی پریشانیوں کو بہتر جانتا ہے مولا، تو ان کی بیماریوں کو بہتر جانتا ہے مولا، جو لوگ دعا کے لیے کہہ رہے ہیں ان کے تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما، جس اسماء کا ہم نے ذکر کیا ہے اس کے مستاق تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما، جو ذکر ہم نے کیا ہے اس ذکر کو تیرے محبوب ترین بندوں کے میں شمار فرما اور اسے قبول فرما، جو دعا ہم نے مانگی ہے مولا تیرے محبوب ترین بندوں کی دعا میں ہمیں شمار فرما اور اسے قبول فرما، ہماری صورتوں کو نہ دیکھ مولا، ہمارے عمل کو نہ دیکھ مولا، ہمیں نہ دیکھ مولا، مقدر نے تیرے حبیب کی امت میں بنایا، تیری اولیاء کی خانقاہ پہ بنایا، ان نسبتوں کا تجھے واسطہ، تیرے توجہ کرم کا تجھے واسطہ، ہماری عزت و انکساری کا تجھے واسطہ، اے رحمان رحم فرما، اے کریم کرم فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما، اے ہمارے ضرورتوں کو ہم سے زیادہ بہتر جانے محسن مولا، ہمارے تمام حاجتوں کو خیر سے پورا فرما اور تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما، جب تک زندہ رکھ مولا کامل اسلام پر زندہ رکھ، اور جب موت دے تو کامل اسلام پر موت عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ مولا کامل ایمان پر زندہ رکھ، اور جب موت دے تو کامل ایمان پر موت عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ مولا کامل احسان پر زندہ رکھ، اور جب موت دے تو کامل احسان پر موت عطا فرما، اور جب تک زندہ رکھ مولا کامل تقوی پہ زندہ رکھ، اور جب موت دے تو کامل تقوی پر موت عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھے مولا کامل توحید اور رسالت پر زندہ رکھ، اور جب موت دے تو کامل توحید اور رسالت پر موت عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھے مولا کامل عقائد پر زندہ رکھ، اور جب موت دے تو کامل عقائد پر موت عطا فرما، اور جب تک زندہ رکھے مولا ہمیں کامل آداب پر زندہ رکھ، اور جب موت دے تو کامل آداب پر موت عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ مولا کامل عبادت پر زندہ رکھ، اور جب موت دے تو کامل عبادت پر موت عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھے مولا کامل معاملات پر زندہ رکھ، اور جب موت دے تو کامل معاملات پر موت عطا فرما، جب تک زندہ رکھے مولا ہمیں کامل تعزیرات پر زندہ رکھ، اور جب موت دے تو کامل تعزیرات پر موت عطا فرما، مولا ہم گنہگار سہی مولا، تیرے ساتھ ہمارا ایک رشتہ ہے مولا، تو ہمارا رب ہے ہم تیرے بندے ہیں مولا، تو ہمارا حاجت روا ہے مولا، اور ایک رشتہ تیرے حبیب سے ہے مولا،
ہم تیرے حبیب کے امتی ہیں مولا، ان رشتوں کی لاج رکھ لے مولا، ہمارے تمام جائز دعاؤں کو خیر سے قبول فرما، آمین ثم آمین۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔